اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے یہودیوں کا ایک اعتراض آیا تھا، جنہوں نے کہا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام چونکہ قرآن کو لے کر نازل ہوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں، اور جبرائیل سے ہماری دشمنی ہے، اس لیے ہم قرآن پر ایمان نہیں لاتے، اس لیے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے۔ اللہ نے ان لوگوں کے جواب میں 2 آیتیں پہلے نازل فرمائی، جن میں سے پہلی آیت کا حاصل یہ کہ جبرائیل اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے ہیں، اللہ کی بات نقل کرتے ہیں۔ جن آیتوں میں تمہاری حقیقت کھلی ہے وہ آیتیں بھی اللہ نے نازل فرمائی ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام ایک امانت دار فرشتے ہیں، وہ جیسے اللہ کا حکم ہے ویسے ہی لے کر کے نازل ہوتے ہیں۔ تو اگر جبرائیل کے علاوہ کوئی دوسرا فرشتہ ہوتا، وہ بھی اسی کلام کو ویسے ہی لے کے اللہ کے رسول تک پہنچاتا، تو تمہاری دشمنی حقیقت میں جبرائیل سے نہیں ہے بلکہ اللہ سے ہے۔ تو ایک تو ضمنی طور پر خود بخود ثابت ہوتا ہے کہ جبرائیل سے دشمنی رکھنے والے اللہ کے دشمن ہیں، پھر اس بات کو سرے عام کھلے لفظوں میں اللہ نے اگلی آیت میں فرمایا، جو اللہ سے، اس کے رسولوں سے، اس کے فرشتوں سے دشمنی رکھے گا، اللہ کے فرشتوں سے دشمنی رکھ رہا ہے تو وہ اللہ سے دشمنی رکھ رہا ہے، اللہ بھی اس سے دشمنی رکھتا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، اللہ اس کا دشمن ہے۔ تو جبرائیل سے دشمنی رکھنا اللہ سے دشمنی ہے، لیکن یہ در حقیقت اس سوال کا جواب ہے کہ جبرائیل نازل ہوتے ہیں اس لیے ہم نہیں لاتے، تو ہم جبرائیل کو دشمن مانتے ہیں۔ آگے اللہ نے اسی بات کو دوسرے ڈھنگ سے سمجھایا کہ جبرائیل قرآن لے کر کے نازل ہوتے ہیں تو تم اعتماد نہیں کرتے، تو اللہ کے رسول کے معجزوں میں سے ایک معجزہ قرآن ہے۔ قرآن کے علاوہ بے شمار معجزات اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں، ان کے مطابق تو عمل کرو، ان کے مطابق تو اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اللہ کے رسول کی رسالت کو ثابت کرنے کے لیے ڈھیروں معجزات اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو دیے، کوئی ایک تو ہوگا جس کو تم بھی مانو کہ ہاں صحیح ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر اللہ نے فرمایا تمہارا کام ہی عہدوں کو توڑنا ہے، تم تو خود اپنے نبی کے سامنے آج عہد کرتے ہو کل توڑ دیتے ہو، اللہ تمہارے اوپر طور مسلط کرتا ہے تو عہد کرتے ہو پھر توڑ دیتے ہو، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جنگ کے لیے نکلتے ہو، آدھے راستے میں پہنچ کے پتہ چلتا ہے کہ دشمن بہت مضبوط ہے تو وہاں ہتھیار ڈال دیتے ہو۔ تو تمہارا کام تو عہد کو توڑنا ہی ہے، تم کب اپنی زبان کی پرواہ کرتے ہو، تم کب اللہ کے حکم کی پرواہ کرتے ہو۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور یقیناً ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہیں وہ آیتیں، وہ معجزات جو بالکل کھلے ہوئے واضح ہیں۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور ان معجزات کا انکار صرف وہ شخص کر سکتا ہے جو اللہ کے حکم سے نکل جائے، جسے اللہ کے احکام کی پرواہ نہ ہو۔ یہ حقیقت ہے ہمارے معاشرے کے لیے بھی۔ اگر ایک شخص اس آدمی کو قابل اعتبار نہیں مانتا ہے، اور اس آدمی نے ایک بات کہی ہے، جس آدمی نے وہ بات کہی اس پر آپ کا اعتماد نہیں، اس لیے آپ شریعت کے اس حکم کو ٹھکرا دیتے ہیں کیونکہ فلاں نے کہی، تو یہ بات صحیح ہے کہ آپ کو اس پر اعتماد نہیں، لیکن اس وجہ سے شریعت کے حکم کو ٹھکرانا یہ کیسے صحیح ہے؟ آپ کو معلوم ہوا کہ اس آدمی نے کہا اس پر اعتماد نہیں، تو دوسرے سے آپ معلوم کریں، دوسرے پر بھی اعتماد نہیں، تیسرے سے معلوم کرے۔ جن حضرات کو اللہ نے شریعت کا علم دیا ہے، وہ جو معتبر آدمی ہیں، جو لوگوں کے چہروں کے لحاظ سے بدلتے نہیں ہیں، ان تک آپ پہنچے اور ان سے شریعت کی حقیقت سمجھ کر کے آپ عمل کریں۔ اگر آپ کا کسی کی ذات سے مسئلہ ہے اور اس ذاتی مسئلے کو آپ شریعت کے احکام کے آڑے لاتے ہیں، تو اس کا مطلب آپ شریعت کے حکم سے جان چرا رہے ہیں، آپ اپنی ذاتی اغراض، اپنی خواہشات کو مقدم رکھ رہے ہیں، بہانہ اس آدمی کا لگاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا
جبرائیل سے دشمنی ہے تو معجزہ قرآن کا انکار کرو، دوسرے معجزات کا کیوں انکار کرتے ہو؟ ان کے مطابق تو ایمان لاؤ۔ او کلما عاہدوا، کیا ایسا نہیں ہے جب جب انہوں نے کوئی عہد کیا تو اس عہد کو ان میں کے ایک فریق نے ڈال دیا پیٹھ کے پیچھے، اس عہد کو انہوں نے توڑ دیا۔ ایک فریق نے، بہت سے یہودی ایمان لانے والے ہیں، حضرت کعب احبار بہت بڑے عالم تھے یہودیوں کے، ایمان قبول کیا ہے۔ عبداللہ بن سلام بہترین عالم تھے یہودیوں کے، لیکن اللہ کے رسول کے صحبت پائی اور بہترین اعلیٰ درجے کے صحابیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو ایسے بھی لوگ ہیں، لیکن ایسے بھی لوگ ہیں کہ وہ اس عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر تو ایمان رکھتے ہی نہیں ہیں، اپنی کتابوں پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول آتا ہے جبکہ وہ تصدیق کرنے والا ہے اس شریعت کی جو ان کے پاس میں ہے، تو ان اہل کتاب کا ایک گروہ اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیتا ہے۔ تمہیں اللہ کے رسول کے معجزوں پر یقین نہیں ہے تو اپنی تورات پر تو یقین ہے۔ تورات کے اندر، زبور کے اندر اللہ کے رسول کی رسالت کی دلیلیں موجود ہیں، اللہ کے رسول کی علامتیں موجود ہیں۔ وہ ساری علامتیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائی جاتی ہیں۔ وہ ساری علامتیں جو تورات کہہ رہی ہیں اللہ کے رسول میں موجود ہیں، تو تورات کی سچائی پر تو ایمان رکھتے ہو۔ جب ایمان رکھتے ہو تو تورات کے مطابق اللہ کے رسول کو رسول مانو، لیکن تم تو اس کو بھی نہیں مانتے ہو۔ جب اس کی بھی پرواہ نہیں ہے، مطلب تم نے اپنی خود کی کتاب کو اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا۔ کأنہم لا یعلمون، ایسا لگتا ہے کہ انہیں اپنی تورات کا علم نہیں ہے، یہ ایسے ظاہر کرتے ہیں جیسے انہیں تورات کا علم ہی نہیں ہے۔ مقصد کیا کہ تمہیں ایمان نہیں لانا ہے۔ قرآن جیسے معجزے کے ظاہر ہونے کے بعد، اللہ کے رسول کی نبوت کے دوسرے دلائل سامنے آ جانے کے بعد، خود تمہاری کتابوں کے اندر اللہ کے رسول کی بشارتیں، وہ بشارتیں جو آپ کے اندر پائی جا رہی ہیں، موجود ہونے کے بعد میں تم ایمان نہیں لاتے ہو، مطلب تمہارا مقصد ایمان سے بھاگنا ہے، ایمان قبول کرنا نہیں ہے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، آگے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی ایک بہت بڑی برائی کو بتایا ہے، اور جو برائی ہر سماج، ہر معاشرے کے اندر مفاد پرست لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے، وہ اہل حق علماء جو لوگوں کو حق دین سکھاتے ہیں، لوگوں کو سچائی سمجھاتے ہیں، اللہ کے احکام سمجھاتے ہیں، ان کی باتوں میں لوگوں کے لیے پابندیاں ہوتی ہیں۔ یہ کام حرام ہے، اس کو چھوڑ دو، یہ چیز حلال ہے، اس کو آپ کو کر لینا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ کام فرض اور واجب ہے، اس کو کرنا پڑے گا، نہیں کریں گے گناہ ملے گا، لوگوں کے جو حقوق آپ کھا رہے ہیں وہ ادا کرنے پڑیں گے، لوگوں کو جو آپ ستاتے ہیں اس ستانے سے باز آنا پڑے گا، لوگوں کے ساتھ جو آپ فلاں رویہ غلط رکھتے ہیں اس سے آپ کو باز آنا ہے، اور یہ سارے وہ کام ہیں جو آپ کی مرضی کے ہیں۔ اب آپ اہل حق علماء کے پاس جائیں گے، وہ آپ کو کہیں گے یہ سارے کام آپ کے لیے شریعت کے احکام ہیں۔ یہاں سے ہٹے آپ ایک دوسرے آدمی کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کو کہے گا جو حالات گھر میں پھنس گئے ہیں آپ یہ وظیفہ پڑھ لو، مسئلے حل ہو جائیں گے۔ گناہ کے حقوق جو کھا کے بیٹھے ہو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، بس یہ کرو، ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ والدین کو جو آپ نے ساری زندگی ستایا ہے اس ستائے ہوئے کی تلافی کی ضرورت نہیں ہے، کرو، ہو جائے گا۔ تو آدمی اس طرح کے لوگوں کے پیچھے زیادہ بھاگتا ہے۔ آدمی اپنے گھر کے اندر جو ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی نہیں کرتے ہیں ان ادائیگی کے پیچھے نہیں چلیں گے، کسی طریقے سے زبردستی اپنے پارٹنر پر، اپنے گھر کے فلاں ممبر پر اپنا تسلط بن جائے، اس کے لیے تعویذ ٹوٹکوں کی طرف جاتے ہیں۔ کیوں جا رہے ہیں؟ آسان کام ہے، اس دینے والے کو، اس جادو کرنے والے کو کچھ دینا ہے، بھلے وہ آپ سے ہزاروں تارے یا 2 روپے تارے، اس کے پاس میں جائیں گے، کام آسان ہوتا دکھ رہا ہے، اور سامنے والا بھلے ہی وہ اپنے حقوق کے لیے آپ سے بات کرے، آپ اس کے اوپر مسلط ہو سکتے ہیں۔ اس لیے لوگ جائیں گے ایسے آدمی کی طرف جس کے ایک دم کے اندر، ایک پھونک کے اندر مسئلے حل ہو جائے، وہ بہترین عالم ہے، جو آپ کو بتا دے آپ کے اوپر 3 ہے، بھلے ہی وہ جھوٹ بول رہا ہے، اگلی مرتبہ جائیں گے اس نے بتا دیا 7 ہیں، اگلی مرتبہ گئے آپ کو بتا دیا 11 ہیں، آپ نے یقین کر لیا صحیح ہے۔ تو اس طرح کے لوگ جو آپ کو آپ کی طبیعت کے مطابق اور عام حالات سے ہٹ کر کے بات بتاتے ہیں، آپ ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ یہودیوں کے اندر یہ برائی تھی، آپ کو معلوم ہے یہودیوں کے اندر جادو بہت بڑا مسئلہ تھا،
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو معجزے عطا فرمائے کچھ اسی طرح کے تھے کہ اپنے عصا کو زمین پر ڈالتے ہیں تو وہ اژدہا بن جاتا ہے، پھر اٹھاتے ہیں تو وہ واپس لاٹھی بن جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ کو اپنے بغل میں ڈالتے ہیں تو وہ چمکتا ہوا روشن ہاتھ بن جاتا ہے، اور واپس ڈالتے ہیں تو پھر نارمل ہاتھ بن جاتا ہے۔ یہ کس طرح کے اعمال ہیں؟ جادو کے طرح کے اعمال ہیں، لیکن حقیقت میں جادو نہیں ہے۔ تو چونکہ بنو اسرائیل میں جادو کا چرچا اور جادو کا ماحول بہت زیادہ تھا، اس لیے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی کو یہی چیزیں عطا فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اسی طرح کے معجزے عطا فرمائے۔ مردہ ہے، موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں وہ زندہ ہو جاتا ہے، آگے ان کے حالات بتاتا ہے۔ ایسا شخص جس کو لا علاج بیماری لگی ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے ہیں وہ آدمی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ چمتکار جس کو آپ کہتے ہیں، اسی طرح کے معجزے اللہ تعالیٰ نے ان حضرات انبیاء کو دیے تھے، کیونکہ لوگوں کے اندر یہ عادت بہت بری تھی۔ اب مسئلے یہ صورتحال کئی طرح سے تھی۔ ایک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتاتے کہ میں نبی ہوں۔ دوسرے، انبیاء کا تذکرہ کرتے، قرآن کریم کے اندر ذکر آتا تو سلیمان علیہ السلام کو اللہ کے رسول اللہ کے نبیوں میں شمار کرتے تھے۔ یہودیوں نے کہا لو سلیمان علیہ السلام ایک جادوگر ہیں اور یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نبی کہتے ہیں۔ اس آڑ میں انہوں نے اللہ کے رسول کی رسالت پر شبہات ڈالنے کی کوشش کی، حالانکہ سلیمان علیہ السلام کو بحیثیت جادوگر بھی ان یہودیوں نے پروموٹ کیا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے حکومت دی تھی، انسانوں پر، جناتوں پر، ہواؤں پر، جانوروں پر، سب پر ان کی حکومت تھی۔ ہوتا کیا ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ لوگوں کے اندر جادو کا رواج عام ہو رہا ہے تو جن جن صحیفوں میں، جن جن کتابوں تختیوں کے اندر جادو کی چیزیں لکھی تھی، سلیمان علیہ السلام نے وہ ساری منگائی اور منگا کر کے ان کو ایک جگہ پر دفن کر دیا۔ کچھ زمانہ گزرنے کے بعد اتفاق سے جب سلیمان علیہ السلام دنیا میں نہیں ہے، وہ تختیاں لوگوں کے ہاتھ لگی، کہنے لگے یہ یہودی دیکھو سلیمان علیہ السلام جنات پر اس کی وجہ سے حکومت کرتے تھے، سلیمان علیہ السلام لوگوں پر اس وجہ سے حکومت کرتے تھے، وہ تو ایک جادوگر تھے۔ تو یہ ذہنیت بنائی ان یہودیوں نے، جبکہ انہوں نے جادو کو ختم کیا تھا، اور اسی بات کو لے کر اللہ کے رسول پر اعتراض کیا یہودیوں نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر دونوں حقیقتوں کو کھول دیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نبی تھے، جادوگر نہیں تھے، یہ تمہاری لگائی ہوئی باتیں ہیں۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی سمجھایا جب آپ اصل شریعت سے ہٹو گے، اصل اللہ کی طرف دعوت دینے والے لوگوں سے ہٹو گے، اپنی کتاب کو بھول جاؤ گے تو کسی کی تو پیروی کرو گے، اب گمراہ لوگوں کے جھانسے میں، ان کے جال میں جا کر کے تم پھنس جاؤ گے۔ اس لیے اگر حقیقت پر رہنا چاہتے ہو، اللہ کے قریب رہنا چاہتے ہو، تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ اللہ کے احکام کو فالو کرو، تمہاری خیر اسی میں ہے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، انہوں نے اپنی کتاب کی تو پرواہ نہیں کی، پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا اور پیچھے ہو لیے ان چیزوں کے جو شیاطین پڑھا کرتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جنات انسانوں سے ملتے تھے، سلیمان علیہ السلام کے سامنے جنات لوگوں کو پریشان نہیں کر سکتے تھے۔ عام انسانوں سے ملاقات ہو جاتی تو لوگ ان سے جادو ٹونے سیکھتے تھے اور وہ ان کو سکھاتے تھے۔ اللہ نے فرمایا جو شیاطین پڑھ کے لوگوں کو سناتے تھے سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں، وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا۔ یہاں جو کہا کہ کفر نہیں کیا، معنی ہے جادو نہیں کیا۔ جادو کی حقیقت کیا ہے یہ کسی وقت ہم بہت تفصیل سے انشاءاللہ سامنے لائیں گے۔ ابھی فی الحال قرآن کریم میں احادیث میں جس چیز کو جادو کہا جاتا ہے وہ دو طرح کے اعمال ہیں۔ ایک تو وہ اعمال ہیں جو آپ کرتے ہیں کسی شیطان، کسی جنات، کسی روح کو خوش کرنے کے لیے کوئی عمل آپ کرتے ہیں۔ اس کو خوش کیسے کیا جاتا ہے؟ وہ کچھ وظیفے، کچھ الفاظ زبان پر پڑھے جاتے ہیں جن الفاظ میں کبھی شرک ہوتا ہے اور کبھی اس جنات کی تعریف ہوتی ہے، اس خبیث کی تعریف ہوتی ہے جس کو آپ خوش کرنے والے ہوتے ہیں، کبھی اللہ کی برائی ہوتی ہے، اللہ کے رسول کی برائی ہوتی ہے۔ ظاہر بات ہے اللہ کی جو تعریف ہونی چاہیے جب وہ کسی جن کی، کسی شیطان کی آپ تعریف کریں گے تو یہ شرک ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کی شان میں بد کلامی کریں گے یہ بدترین عمل ہے۔
اور کبھی یہ شیاطین آپ سے یہ کام کراتے ہیں کہ فلاں غلاظت گندگی کھانی ہے، فلاں قسم کے جانور کا بچے کا خون پینا ہے، فلاں کو ناحق قتل کرنا ہے، فلاں کو ناحق ستانا ہے، یہ سارے گناہ کے کام ہیں۔ اسی لیے آپ جب دیکھیں جادو ٹونا کرنے والوں کو بے نمازی ہوں گے، ان کے چہرے حلیے کو دیکھ کر کوئی اچھی جو وائب ہے وہ آپ کو نہیں آئے گی، اچھائی کا احساس آپ کو نہیں ہوگا، گندگی میں رہنے والے یہ لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ برے اعمال کرتے ہیں، وہ برے اعمال کبھی حرام ہوتے ہیں اور کبھی وہ اعمال شرکیہ ہوتے ہیں۔ اس طرح کے اعمال کر کے یہ شیاطین کو خوش کرتے ہیں۔ شیاطین خوش ہو گئے تو شیطان اور جنات ہمیں نظر تو آتے نہیں ہیں، جب وہ نظر نہیں آتے ہیں تو وہ پسے پردہ یعنی ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو کر کے کچھ کام کرتے ہیں۔ ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ کام خود سے ہو رہا ہے، حالانکہ حقیقت میں کوئی جن کر رہا ہے، جو جن ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان سے خوش ہے۔ تو انہوں نے اس کو خوش کیا، اس آدمی نے وہ کام کر دیا، اس جنات نے وہ کام کر دیا، تو ہمیں لگا کہ اچانک یہ کام ہو گیا ہے تو ہم نے اس پر اعتماد کر لیا، جبکہ حقیقت میں وہ کر رہا ہے۔ اور جادو کی حقیقت یہی ہے کہ کوئی کام ایسے ڈھنگ سے کیا جائے کہ اس کے ظاہری اسباب نظر نہ آئے، ظاہری اسباب نظر نہ آئے اور وہ کام ہو جائے، اسی کو جادو کہتے ہیں۔ اب یہ جو قرآن اور احادیث کے اندر جس کا ذکر عام طور سے ہوتا ہے وہ شیاطین اور جنات کو خوش کرنے کے ذریعے یا بدترین اعمال کرنے کے ذریعے سے ہے، تو یہ کبھی تو کفر ہے اور کبھی بہت برے درجے میں حرام عمل ہے۔ دو چیزیں۔ تیسری چیز جس کو آج کل آپ بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ ایک آدمی کا آدھا دڑ ادھر آدھا ادھر کر کے بعد میں دکھا دیتے ہیں کہ جوڑ دیا ہے، اس کی حقیقت آپ سرچ کر لیں، ابھی بھی معلوم ہو جائے گا کہ وہ محض دو الگ الگ آدمی ہوتے ہیں، ایسے ڈھنگ سے ان کو سیٹ کیا جاتا ہے کہ آپ کو لگے کہ وہ ایک ہی آدمی کے دو ٹکڑے ہوئے۔ تو کیا ہوا؟ حقیقت یہ ہے کہ دو آدمی ہیں، وہ حقیقت چھپا کر آپ کو دکھایا گیا کہ ایک آدمی کے دو ٹکڑے ہیں۔ تو جہاں حقیقت چھپ گئی اور سامنے کچھ اور نظر آ گیا، اسی کو ہم کہتے ہیں جادو۔ اسی لیے ہم ان لوگوں کو جادوگر کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ آپ کو دکھایا ہے کہ ابھی برتن کے اندر کبوتر نہیں ہے اور ابھی وہ کبوتر باہر آ رہا ہے، اس کی حقیقت جب دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ برتن کا آدھا حصہ آپ کو دکھایا جاتا ہے، دوسرے آدھی کے اندر کبوتر موجود ہے۔ یا اس کے علاوہ بے شمار قسمیں آپ ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پر یا کسی دوسرے بھی پلیٹ فارم پر، آپ دیکھیں، وہاں سمجھ میں آئے گا، لوگوں سے ملے آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ تو وہاں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی نگاہوں کو دکھایا کچھ اور جاتا ہے، حقیقت میں ہوتا کچھ اور ہے۔ یہ والا ایک جادو ہے، اسی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگروں نے کیا تھا۔ کیا کیا تھا کہ لاٹھیاں دوڑتی ہوئی نظر آ رہی تھی سانپ کی شکل میں، جبکہ حقیقت میں وہ لاٹھیاں دوڑ نہیں رہی تھی، بلکہ لاٹھی تھی پڑی ہوئی تھی، رسی تھی پڑی ہوئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی کو ڈالا اپنی، تو وہ واقعتاً اژدہا بنا تھا، وہ آنکھوں میں نظر نہیں آ رہا تھا کہ حقیقت میں لاٹھی پڑی اور وہ اژدہا نظر آئے۔ اسی لیے جادوگر دیکھتے ہی ایمان قبول کر گئے تھے۔ کیوں انہوں نے ایمان قبول کیا؟ انہیں پتا ہے ہماری رسیاں، ہماری لاٹھیاں حقیقت میں لاٹھی اور رسی ہیں، لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ یہ سانپ ہے، موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی حقیقت میں سانپ ہے، پوری کی پوری حقیقت بدل گئی ہے۔ تو بات کیا ہوئی کہ کبھی جادو کے ذریعے سے آپ کو دکھایا جاتا ہے کہ یہ حقیقت ہے، حالانکہ وہ حقیقت ہوتی نہیں ہے۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے خیال کو کیپچر کر لیا جاتا ہے، جس کو آپ مسمرزم کہتے ہیں، کہ آپ کے ذہن کو وہ کام کرنے والا شخص پورا اپنے قابو میں کر لیتا ہے، اور قابو میں کرنے کے بعد آپ کو وہ دکھانا چاہتا ہے جو کچھ وہی دکھاتا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہی ہو رہا ہے۔ اور کبھی جادو وہ بھی ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ ہوتا رہتا ہے، فلاں آدمی غلط ہے، آپ کی اہلیہ غلط ہے، آپ کی ماں آپ کے حق میں غلط ہے، بیوی شوہر کے کان میں یہ بات ڈالتی ہے، اور ماں کی کوئی کام ایک جو ایسے ہوا تو وہ دکھائے گی دیکھو میں نے کہا تھا، اس کے بعد دوسرا کوئی کام ہوا، حالانکہ ماں وہ کام بہت صحیح ارادے سے کر رہی ہے، آپ کی اہلیہ وہ کام بہت صحیح ارادے سے کر رہی ہے، لیکن جو شخص آپ کے ذہن میں غلط فہمی ڈالنا چاہتا ہے وہ دکھائے گا کہ دیکھو ایسے، فلاں کے ساتھ میں دیکھو بات کر رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے، فلاں کے ساتھ میں اس نے یہ کام کیا، اس کا مطلب یہ ہے۔ وہ آپ کو زہر دینے کی کوشش کر رہی ہے، وہ آپ سے یہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ سارے وہ اعمال ہیں جو آپ دیکھتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک مہینے کے اندر اس نے ایک بات آپ کے ذہن میں ڈالی، 10-15 دن کے بعد دوسری بات ذہن میں ڈالی، اس کے بعد میں تیسری بات ذہن میں ڈالی، ہوتے ہوتے آدمی شبہات میں چلا جاتا ہے، اور ایک دن اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ تیرا فلاں رشتہ دار تیرے خلاف ہے، حالانکہ وہ دل سے آپ کا ہمدرد ہوتا ہے۔ تو یہ بھی کیا ہے، آپ کے ذہن پر، آپ کے خیال پر ایک قابو پا لیا اس شخص نے اپنی باتوں کے ذریعے سے۔ تو یہ
ایک سلو موشن میں یہ کام ہوتا ہے، اور مسمرزم یا آپ کے ذہن کو کیپچر کرنے والا کچھ جلدی اس کام کو کر جاتا ہے، یا یہ خیالات جو آپ کو دکھائے جاتے ہیں چیزوں کی حقیقت بدلتی نہیں ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے، اور کبھی جنات اس کام کو کرتے ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتا ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ تو جادو کے وہ اعمال جس میں جنات کا سہارا لیا جائے اور اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کر کے سہارا لیا جائے، وہ جادو ہے۔ اب اس کے اندر اگر شرک کا عمل کیا جائے تو وہ تو اس کو قرآن نے کہا کفر، کہ وہ کفر ہے، اور اگر وہ شرکی عمل نہیں ہے تو ناشکری ہے۔ اللہ کے احکام کی، اللہ کی نعمتوں کی قدر یہ ہے کہ ہم حلال کام کریں، حرام سے بچیں، اور وہ کرنے والا حرام کام کرتا ہے تو وہ ناشکرا ہے، اور وہ عمل ایک درجے میں گویا کہ عملاً کفر ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وما کفر سلیمان، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، یعنی انہوں نے اعتقادی طور پر کوئی شرکی عمل کیا ہو جادو کے لیے، ایسا بھی نہیں، اور انہوں نے عملی طور پر کوئی حرام کام کیا ہو، ایسا بھی نہیں، اور جادوگر ان میں سے ایک ضرور کرتا ہے۔ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، لیکن شیاطین نے کفر کیا تھا، اور کفر کیا؟ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ جادو سیکھنا اور سکھانا کفر ہمیشہ نہیں ہے، لیکن عام طور سے اگر اس میں ایسے الفاظ کا سہارا لیا جائے جو شرکیہ ہے تو باقاعدہ شرک اور کفر ہے، اور اگر اس کے اندر ایسے الفاظ کا سہارا لیا جائے جس کا مطلب ہمیں پتہ نہیں ہے تو بالکل حرام ہے، اور اگر ہمیں مطلب پتہ ہے لیکن وہ شریعت سے ٹکراتا ہے، شرکیہ نہیں ہے، شریعت کے خلاف ہے، تو حرام ہے۔ اور اگر سب کچھ حلال کام ہے، یہاں تک کہ قرآنی آیتوں کا آپ سہارا لے رہے لیکن مقصد غلط ہے، کسی کے خاندان کو اجاڑنا ہے، کسی کو نقصان پہنچانا ہے، تو اب بھی یہ کام حرام ہے۔ اس لیے جادو مطلقاً نہیں ہے کہ وہ کفر ہے، لیکن کبھی کفر ہے کبھی حرام ہے۔ اگر جائز ارادے سے آپ کر رہے ہیں اور مقصد صحیح ہے تو پھر اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کس میں؟ قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے یا جائز چیزوں کے ذریعے سے آپ اس کام کو کریں۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، تو یہ لوگ یہودی اس کے پیچھے چلے جو شیاطین پڑھ کر کے سناتے تھے، اور اس کے پیچھے چلے جو دو فرشتوں پر نازل ہوا تھا بابل شہر میں، جن کا نام تھا ہاروت اور ماروت۔ یہ فرشتوں کی صورتحال کیا ہے اس کو انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ بعد میں ذکر کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، قدر کرنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔